بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ لیکن اگر یہ لوگ تمہارے دشمنوں کا ساتھ چھوڑ کر ایسے لوگوں سے جان ملیں جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہو چکے ہیں تو پھر یہ بھی اس حلیف قوم کے افراد سمجھے جائیں گے، یا یہ جنگ سے تنگ آ کر تمہارے پاس آ جائیں اور نہ تم سے جنگ کریں اور نہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف جنگ کریں، غیر جانبدار رہنا چاہیں تو اس صورت میں بھی ان سے کچھ مواخذہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ان کے پاس خدا کے قانون مشیت کے مطابق تم پر غالب آ جانے کی قوت ہوتی تو یہ ضرور تم سے جنگ کرتے، لہذا اگر یہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور تم سے جنگ نہ کریں، صلح کی درخواست کریں تو پھر تمہیں ان کے خلاف کچھ کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ نظام خدابندی میں مقصود کسی سے انتقام لینا نہیں بلکہ ان سرکش لوگوں کا زور توڑنا ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کی مخالفت کریں، تو جب ان کا زور ٹوٹ جائے تو پھر ان کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ لیکن تم ایسے لوگ بھی دیکھو گے کہ وہ یوں تو تمہاری طرف سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے بھی، لیکن جب کبھی ان کی قوم انہیں تمہارے خلاف فتنہ برپا کرنے کے لیے بلائے تو وہ اپنے عہد پر قائم نہیں رہتے بلکہ اس فتنے کی آگ میں اندھا دھند کود جاتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ اس قسم کی فتنہ پردازی کے بعد نہ تو تم سے کنارہ کش ہوں، نہ صلح کی درخواست کریں اور نہ ہی اپنی داراضیوں سے باز آئیں تو انہیں گرفتار کرو تاکہ یہ فتنہ رک جائے، لیکن اگر وہ تم سے جنگ کریں تو ان سے جنگ کرو اور جہاں پاؤ انہیں تحت کرو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اس قسم کی کارروائی کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ لیکن اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں تو پھر انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ کسی مومن کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے، الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ اگر کسی کے ہاتھوں کوئی مومن غلطی سے مارا جائے تو وہ اس کے بدلے میں ایک مومن غلام آزاد کرے، نیز مقتول کے وارثوں کو اس کا خون بہا ادا کرے، اگر وہ خون بہا معاف کر دیں تو پھر اور بات ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ کوئی قوم تم سے برسر پیکار ہے
اور ان میں کوئی مومن فرد ہے جو تمہارے ہاتھوں غلطی سے مارا جاتا ہے تو اس کے کفارے کے طور پر ایک مومن غلام آزاد کیا جائے گا، خون بہا نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جنہیں تم خون بہا دو گے وہ تو تم سے جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص اس قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ صلح ہے تو اس صورت میں اس کے وارثوں کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا بھی۔ لیکن اگر قاتل کے پاس غلام آزاد کرنے کی مقدرت نہ ہو یا ایسی صورت ہو کہ غلام ملے ہی نہیں تو وہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے۔ یہ چیز قانون خداوندی کی روح سے اس پہ خطا کا موجب بن جائے گی، اس قانون خداوندی کی روح سے جو سر علم و حکمت پر مبنی ہے۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ لیکن اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو عمدن قتل کر ڈالے تو خون ناحق کی سزا موت تو ہوگی ہی، مرنے کے بعد بھی وہ جہنم میں جائے گا جہاں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ قانون خداوندی کی نگاہوں میں وہ معتوب ہوگا، اسے حقوق شہریت وغیرہ سے محروم کر دیا جائے گا اور سخت قسم کی سزا دی جائے گی۔ قتل عمد میں خون بہا یا کفارہ نہیں ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے جماعت مومنین، جب تم خدا کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے باہر نکلو تو پہلے تحقیق کر لو کہ کون دوست ہے اور کون دشمن، یوں ہی ہر ایک کو دشمن تصور کر کے اس پر حملہ نہ کر دو۔ اگر کوئی تمہاری طرف امن و سلامتی کا پیغام بھیجے تو اس کے متعلق تمہارا پہلا رد عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایمانداری سے ایسا نہیں کر رہا، منافقت برتتا ہے۔ اس کے متعلق تحقیق کے بعد کسی نتیجے پر پہنچو۔ یوں ہی ہر ایک سے لڑائی کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم خدا کی راہ میں جنگ کی غرض سے باہر نہیں نکلے، دنیاوی مفاد، مال غنیمت وغیرہ کی خاطر نکلے ہو۔ تم نے ایسا خیال تک بھی دل میں نہ لانا۔ تم قوانین خداوندی کے مطابق چلتے رہو اور پھر دیکھو کہ تمہیں کس قدر ساز و سامان جائز طریق سے ملتا ہے۔ اسلام سے پہلے تمہاری یہی حالت تھی کہ تم محض مال غنیمت کی خاطر لڑائیاں لڑا کرتے تھے، لیکن اللہ نے زندگی کا یہ نیا ضابطہ دے کر تم پر بڑا کرم کیا اور تمہارے مقاصد حیات اور نقاط نظر کو بدل دیا۔ اس لیے اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ معاملے کی پوری تحقیق کرو اور صرف انہی سے جنگ کرو جن کے خلاف حق و صداقت کی خاطر جنگ کرنا ضروری ہو۔ یاد رکھو اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، اس لیے تم اپنی نیت کو اس سے نہیں چھپا سکتے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ مومنین میں سے بھی جو لوگ بلا غدر سست روی سے کام لیں اور جو نہایت ذوق و شوق سے خدا کی راہ میں مصروف جد و جہد رہیں اور اس میں مال اور جان تک کی پرواہ نہ کریں تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ قانون خداوندی کی میزان میں جان و مال سے جد و جہد کرنے والوں کے مدارس سہل انگاروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ نظام خداوندی کی خوشگواریوں میں سست رو افراد کا کوئی حصہ نہیں، وہ تو سب کے لیے ہے،
لیکن جب سوال فرق مراتب کا آئے گا تو مجاہدین کے مدارج بہرحال سست رفتاروں سے بڑھ کر ہوں گے۔ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ یہ مدارج وہ سیڑھیاں ہیں جن سے انسانی ذات اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہے۔ ان لوگوں کی مجاہدانہ سعی و عمل ان کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں سے مضر اثرات سے ان کی حفاظت کرتی ہے، اور قانون خداوندی کی روح سے ان کی صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی جاتی ہے۔ خدا کے قانون میں حفاظت اور پرورش کے سب سامان موجود ہیں۔ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ یہ تو ہوا مجاہدین اور قائدین یعنی تیز گام اور سست رو مومنین کے متعلق۔ اب رہے وہ جو غیر خداوندی نظام کے ماتحت اطمینان سے بیٹھے زندگی بسر کرتے اور اس طرح اپنی ذات کا نقصان کرتے رہیں۔ اگر اسی حالت میں ان کی موت آ جائے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم غیر خداوندی نظام کی محکومی میں پڑے رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم بہت کمزور و ناتواں اور بے بس و معذور تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ تم میں اتنی قوت نہیں تھی کہ تم وہاں کا باطل نظام بدل کر نظام خداوندی قائم کر لیتے، لیکن خدا کی زمین اس قدر وسیع تھی، کیا تم ہجرت کر کے کسی ایسے مقام کی طرف نہیں جا سکتے تھے جہاں نظام خداوندی قائم تھا یا جہاں کی فضا اس کے لیے سازگار تھی؟ یہ لوگ جو یوں اپنی کمزوری اور ناتوانی کا سہارا لے کر غیر خداوندی نظام کے تابع خانے اور مطمئن ہو کر بیٹھے رہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں بھی جہنم کی طاغوتی نظام کی غلامی میں رہے، اور وہاں بھی جہنم کہ ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشوونما ہی نہیں ہوئی۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا۔ البتہ ان میں وہ کمزور و ناتواں مرد، عورتیں اور بچے شامل نہیں جو فی الواقع قدر معذور ہو چکے تھے کہ نہ تو انہیں وہاں تبدیلی حالات پر کوئی قدرت حاصل تھی اور نہ ہی وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ کھلا تھا۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اس قسم کی نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن کی حالت قابل معافی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قانون خداوندی میں ان جیسوں کے لیے عفو و حفاظت کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ خاک وطن کی جاذبیت محض جذباتی چیز ہے۔ جب کبھی ایسا ہو کہ وطن اور نظام خداوندی کے کسی تقاضے میں ٹکراؤ ہو تو اس وقت وطن کی جاذبیت کو اس بلند مقصد کے خاطر قربان کر دینا چاہیے۔ جو شخص اس عظیم مقصد کی خاطر وطن کو چھوڑ دے گا اسے دوسرے مقامات میں بہت سی پناہ گاہیں اور کشائش کی راہیں کھلی ملیں گی۔ جو شخص اس طرح خدا اور رسول کی طرف جانے کے ارادے سے گھر سے نکل کھڑا ہو تو اس کا یہ عزم ہی اتنے بڑے اجر کا موجب بن جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی منزل مقصود تک نہ بھی پہنچ پائے اور اسے راستے ہی میں موت آ جائے تو خدا کے ہاں سے اسے پورا پورا اجر مل جاتا ہے۔ خدا کے قانون میں ایسے افراد کے لیے حفاظت اور رحمت کے پورے پورے سامان موجود ہیں۔ واضح رہے کہ یہ ہجرت ایسے مقام کی طرف ہوگی جہاں نظام خداوندی قائم ہو یا اس کے قیام کے امکانات روشن ہوں۔ کسی کو خدا اور رسول کی طرف ہجرت کہا جائے گا، یوں ہی ترک وطن کا نام ہجرت نہیں۔
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم جنگ کے لیے باہر نکلو اور تمہیں دشمن کی طرف سے ضرب رسانی کا خطرہ ہو تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں کہ تم اجتماع صلاۃ کو مختصر کر لیا کرو، اس لیے کہ مخالفین تو تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، وہ ایسے مواقع کی گھاٹ میں رہتے ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور اے رسول، جب تو خود اپنی جماعت کے ساتھ ہو اور قیام صلاۃ کا انتظام کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ آ کر تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار سنبھالے رکھے، اور جب یہ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے چلے جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک صلاۃ ادا نہیں کی تیرے ساتھ صلاۃ میں شامل ہو جائے، یہ بھی اسی طرح احتیاط برتیں اور اپنے ہتھیار سنبھالے رکھیں، اس لیے کہ تمہارے مخالفین تو دل سے چاہتے ہیں کہ تم ذرا اپنے افلاح اور سامان سے غافل ہو تو وہ تم پر یکبار کی حملہ کر دیں، اس لیے تم ہتھیاروں کو حالت صلاۃ میں بھی الگ نہ کرو۔ ہاں، اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا تم مریض ہو تو پھر ہتھیاروں کو الگ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس صورت میں بھی اپنی حفاظت کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ان مخالفین کے لیے خدا کی طرف سے رسوا کن شکست کی سزا تیار رکھی ہے جو انہیں مل کر رہے گی۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ جب تم اس طرح صلاۃ ختم کر چکو تو یہ نہ سمجھ لو کہ تم فریضہ خداوندی سے سبکدوش ہو گئے، صلاۃ تو تمہاری ساری زندگی کو محیط ہے، جو کچھ تم نے اس وقت کیا ہے وہ موقت اجتماع میں شرکت ہے جو کلی صلاۃ کا ایک جز ہے، اس لیے تم اس کے بعد بھی اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت اور ہر حال میں قانون خداوندی کو اپنے سامنے رکھو، جیسا کہ سورت نمبر 3 آیت نمبر 190 میں کہا جا چکا ہے۔ اور جب تم دشمن کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ تو پھر اجتماعات صلاۃ کو عام انداز سے قائم کرو۔ یاد رکھو، صلاۃ کے اجتماعات میں شرکت ایک ایسا فریضہ ہے جسے وقت مقررہ پر ادا کرنا ہوگا، یعنی جو وقت اس اجتماع کے لیے مقرر ہو اس وقت وہاں شرکت ضروری ہوگی۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور دیکھو،
میدان جنگ میں دشمن کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، بات بالکل واضح ہے۔ اگر لڑائی میں تمہیں کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے تو فریق مخالف کو بھی اسی طرح مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، لہذا اس باب میں تم اور وہ برابر ہو۔ لیکن نظام خداوندی کے قیام سے جو ثمرات و برکات تمہیں حاصل ہوں گی وہ انہیں تو حاصل نہیں ہوں گی، اس لحاظ سے تم ان کے مقابلے میں کہیں فائدے میں رہے۔ یاد رکھو اللہ کا قانون جو تمہیں اس قسم کے تاکیدی احکام دیتا ہے یوں ہی اندھا دھند ایسا نہیں کرتا۔ أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما۔ یہ تو رہے جنگ سے متعلق احکام۔ تمدنی اور معاشرتی زندگی کے متعلق اس حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھو کہ اللہ نے اے رسول تمہاری طرف یہ کتاب ذات قوانین نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے نزاعی امور کے فیصلے اس علم کے مطابق کرو جو اللہ نے تمہیں اس طرح عطا کیا ہے، اور ایسا کبھی نہ کرو کہ دغاباز اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے وکیل بن کر جھگڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ حکومت اور عدالت کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس میں انسان کے ذاتی میلانات فیصلوں پر اثر انداز ہو جایا کرتے ہیں۔ اس سے انسان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ وہ ہر وقت قانون خداوندی کو اپنے سامنے رکھے اور اسی کے پیچھے پناہ لے۔ تم اسی طرح اپنی حفاظت کا سامان طلب کرتے رہو۔ قانون خداوندی میں ایسی حفاظت اور مرحمت کا پورا پورا انتظام ہے۔ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما۔ اس بات کو پھر سمجھ لو کہ جو لوگ ایک دوسرے سے یا خود اپنی ذات سے خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے وکیل بن کر جھگڑنے کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہو۔ خیانت کرنے والا سمجھتا ہے کہ اس سے اسے کچھ مل گیا ہے، حالانکہ اس سے اس کی ذات میں ایسی کمزوری آ جاتی ہے جس سے اس کی انسانی صلاحیتیں مزمحل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اسی کو خود اپنی ذات سے خیانت کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ قانون خداوندی کی نگاہ میں کیسے پسندیدہ قرار پا سکتے ہیں؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم اپنے جرائم لوگوں سے چھپا سکتے ہیں اس لیے ہم پر کیا گرفت ہوگی، لیکن یہ خدا کے قانون کی نگاہوں سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ چھپ کر ناپسندیدہ امور کے متعلق مشورے کرتے ہیں۔ خدا کا قانون مکافات ان کے تمام اعمال کو محیط ہے۔ عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ یاد رکھو خدا کا قانون مکافات ایسا نہیں کہ اس کا سلسلہ صرف اسی دنیا تک محدود ہو، کہ اگر کسی نے ایسا انتظام کر لیا کہ وہ یہاں قانون کی گرفت سے بچ جائے تو وہ مواخذے سے چھوٹ گیا۔ بالکل نہیں، ہر جرم کا اثر مجرم کی ذات پر مرتب ہوتا ہے اور انسانی ذات اس کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، اس کا سلسلہ آگے بھی چلتا ہے۔ اس لیے انسان کے اعمال کے نتائج مرنے کے بعد بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ بنابراین اگر تم کسی مجرم کے طرفدار بن کر اس کی طرف سے اس دنیاوی زندگی میں جھگڑتے ہو اور اس طرح اسے غلط بیانیوں سے قانون کی گرفت سے بچا بھی لیتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اس کے اعمال کے ظہور نتائج کے وقت اس کی طرف سے کون جھگڑ سکے گا اور کون اس کی وکالت کے لیے کھڑا ہو سکے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ تم اس محکم اصول کو یاد رکھو کہ جرم کسی اور کے خلاف سرزد ہو یا خود اپنی ذات کے خلاف،
مثلاً قلب و نگاہ کی خیانت، برے ارادے، تقریبی اسکیمیں وغیرہ، تو تم دنیاوی قانون کی گرفت میں آ جاؤ یا اس سے بچ جاؤ، قانون خداوندی کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ اس خطا کے ازالے کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم اپنے کیے پر نادم ہو۔ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرو، اور جتنا بڑا تم نے جرم کیا ہے اس سے کہیں زیادہ بھلائی کا کام کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا اور یوں قانون خداوندی کے مطابق اپنے جرم کے مضر اثرات سے حفاظت طلب کر لی تو اس نقصان سے تمہاری حفاظت بھی ہو جائے گی اور تمہاری ذات کی نشوونما کا مزید سامان بھی مل جائے گا۔ جرم سے انسانی ذات کی نشوونما رک جائے تو اس کی کشائش کی یہی صورت ہے۔ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما۔ اسے پھر سن لو کہ جو شخص جرم کرتا ہے اس جرم کا اثر خود اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جرم دوسرے کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ در حقیقت خود اپنی ذات کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ اثر خدا کا قانون ہی ظاہر کر سکتا ہے جو علم و حکمت پر مبنی ہے۔ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ اس بنیادی حقیقت کے سمجھ لینے کے بعد تم سوچو کہ اگر کوئی شخص جرم یا خطا تو خود کرے اور اسے تھوپ دے کسی دوسرے بے گناہ کے سر تو یہ بجائے خواہش کتنا بڑا جرم ہے۔ اس طرح اس نے اپنے اوپر دوہرا بوجھ لاد لیا، ایک تو اس جرم کا بوجھ جو اس سے سرزد ہو گیا تھا اور دوسرا اس بہتان کا بوجھ جو اس نے دوسرے پر لگا دیا۔ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ خاص فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں اس قسم کا ضابطۂ ہدایت دے دیا جس میں ان تمام امور کے متعلق واضح ہدایت ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ان قوانین خداوندی کی لم اور حکمت، غرض اور غایت کیا ہے، اور اس طرح تمہیں وہ کچھ سکھا دیا جو تم تنہا اپنی کی روح سے کبھی نہیں سیکھ سکتے تھے۔ اگر تم پر خدا کا یہ فضل نہ ہوتا تو منافقین کا ایک گروہ اس کا تہیہ کر چکا تھا کہ تمہیں صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ اب اس قسم کے ارادوں سے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، خود اپنے لیے سامان ہلاکت بہم پہنچاتے ہیں۔ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ یہ منافقین جماعت مومنین سے الگ ہو کر باہمی مشورے کرتے رہتے ہیں، اور یہ مشورے بیشتر ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی۔ مشورے وہی اچھے ہوتے ہیں جو رفاہ عامہ کے کسی کام کے لیے احتیاط دینے کے لیے ہوں، یا معاشرے کے ان کاموں کے متعلق جنہیں قانون صحیح تسلیم کرے، یا لوگوں کی اصلاح کی خاطر ہوں۔ جو لوگ ایسا کریں اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اس میں ذاتی مفاد کا خیال نہ ہو، خالصتاً لوجہ اللہ ہو، تو ایسے لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ خوشگوار ہوگا اور انہیں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ لیکن جو شخص ایسے واضح قوانین کے بعد بھی رسول یا اس کے بعد اس کے جانشین مرکز نظام
خداوندی کی مخالفت کرے اور جو راستہ جماعت مومنین باہمی مشورے سے تجویز کریں اس کے خلاف جائے تو اس کا تعلق تم سے نہیں رہا، تمہارے مخالفین سے ہو گیا۔ اس لیے قانون خداوندی کی روح سے اس کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس نے اپنا ناطا جوڑ لیا ہے۔ اس کی یہ روش اسے سیدھا جہنم کی طرف لے جائے گی اور وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ غور سے دیکھو تو صاف نظر آ جائے گا کہ منافقین کی یہ روش در حقیقت شرک کے مرادف ہے۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا کہ جن باتوں میں تمہیں فائدہ نظر آئے ان میں خدا کے قانون کا اتباع کرو اور اس جماعت کے ساتھ ساتھ چلو جو اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے عمل پیرا ہے، لیکن جب اپنا مفاد کسی دوسرے طریق میں نظر آئے تو اس جماعت اور نظام کا ساتھ چھوڑ کر جھٹ دوسری راہ اختیار کر لو۔ انسان کی معمولی لغزشیں اور خطائیں قابل معافی ہوتی ہیں، اور جو شخص قانون کے مطابق معافی چاہے اسے معافی مل سکتی ہے، لیکن شرک ایسا جرم عظیم ہے جس سے معافی کا سوال بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو خدا کے مقابلے میں متوازی حکومت قائم کرنا ہے۔ یہ روش انسان کو صحیح راستے سے دور لے جاتی ہے، بہت ہی دور۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا۔ اس طرح شرک کرنے والے خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے اور ان کے پیچھے چلتے ہیں، خواہ وہ خود اپنے جذبات ہوں یا مذہبی پیشوا، وہ بے حد بودے ہوتے ہیں، ان میں کوئی قوت ہی نہیں ہوتی۔ علاوہ بڑی قوانین خدا بندی سے سرکشی برتنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی کوششیں صحیح نتائج و ثمرات سے محروم رہتی ہیں۔ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ شاخ خزاں دیدہ یا بنجر زمین کی طرح محروم، اور تمہیں معلوم ہے کہ ان کے مذہبی پیشوا انہیں ان راستوں کی طرف کیوں لے جاتے ہیں، محض اس لیے کہ خدا کے بندوں کی کمائی میں سے ایک مقررہ حصہ مفت میں خود لے لیں۔ چند پیسوں کی خاطر اتنی بڑی قبیح حرکت کیسی ملعون ہے یہ زندگی، اور کتنے مذموم ہیں یہ مقاصد۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ انہوں نے یہ غلط راہیں، باطل عقائد اور توہم پرستانہ رسومات تجویز تو کر رکھی ہیں محض اپنی ذاتی منفعت کی خاطر، لیکن لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اس سے ان کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، ان کی آرزوئیں بڑھ آئیں گی۔ اس کے لیے کبھی ان سے کہتے ہیں کہ وہ اس طرح اپنے جانوروں کے کان چیرا کریں، اور کبھی یہ کہ وہ اشیاء فطرت میں یوں تغیر و تبدل کر دیا کریں۔ وہ اپنے مفاد کی خاطر انہیں اس قسم کی توہم پرستیوں میں الجھائے رکھتے ہیں، اور یہ ان کے متبعین اپنے پس جذبات کی تسکین کے لیے ان گورکھ دھندوں میں الجھے رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو قوم عقل و بصیرت اور قانون خداوندی کو چھوڑ کر اس قسم کی توہم پرستانہ مسلک اختیار کر لے اور ان پیشواؤں کو اپنا کارساز اور رفیق بنا لے تو اس کا نتیجہ کھلی ہوئی تباہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ شیطان کی یہ نمائندے لوگوں کو جنت کے وعدے دیتے اور ان کی آرزوئیں بر آنے کے مژدے سناتے ہیں، لیکن ان کے تمام وعدے اور مژدے دھوکہ اور فریب ہیں۔ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا۔ ان کا انجام جہنم کی تباہی ہے جس سے نکل بھاگنے کی کوئی راہ نہیں۔
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ ان کے برعکس جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو یہ لوگ ابدی شادابیوں کی جنت کی زندگی بسر کریں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ خدا کا وہ وعدہ ہے جو ٹھوس حقیقت بن کر سامنے آ جائے گا، اور یہ ظاہر ہے کہ خدا سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ زندگی کی شادابیاں اور خوشگواریاں نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق مل سکتی ہیں نہ فریق مخالف کی۔ اس میں کسی کے ذاتی جذبات کا سوال ہی نہیں، یہ سب کچھ ایک محکم اور غیر متبدل قانون کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جو کوئی غلط روش اختیار کرے گا اس کے نتائج بھگتے گا۔ وہ ہزار جتن کرے کہ اسے کوئی ایسا دوست اور مددگار مل جائے جو اسے ان تباہیوں سے بچا لے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ اسے ان تباہیوں سے صرف خدا کا قانون بچا سکتا تھا جس سے اس نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ اس کے برعکس جو شخص قانون خداوندی کی صداقت پر یقین رکھے اور اس کے تجویز کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہو، وہ مرد ہو یا عورت، ایسے لوگ زندگی کی شادابیوں سے بہرایاب ہوں گے اور ان کی محنت کے ماحصل میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ ایسا کرنا ظلم ہوگا اور خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ ان تصریحات کے بعد ان سے پوچھو کہ اس نظام زندگی سے زیادہ حسین نظام اور کون سا ہو سکتا ہے جس میں ہر فرد اپنے جذبات، توجہات بلکہ پوری کی پوری ذات کو قوانین خداوندی کے سامنے جھکا دے اور پھر نہایت حسن کارانہ انداز کی زندگی بسر کرے، یعنی اس مسلک کا اتباع کرے جسے ابراہیم نے تمام غیر خداوندی سمتوں سے منہ موڑ کر اختیار کیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست اور رفیق بنا لیا تھا۔ سوچئے کہ جس شخص کو خود خدا اپنی رفاقت کے لیے چن لے اس سے زیادہ خوش بخت اور کون ہو سکتا ہے۔ یہی خوش بختی تمہارے حصے میں بھی آ سکتی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ یہی وہ نظام ہے جو ساری کائنات میں جاری و ساری ہے، جہاں ہر شے خدا کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے، اور خدا کا قانون ان اشیاء کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کوئی بھی اس کے احاطے سے باہر نہیں۔ اگر انسان بھی یہی روش اختیار کرے تو اس کا نظام زندگی اسی حسن و خوبی سے چل سکتا ہے جس حسن و خوبی سے نظام کائنات چل رہا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ کائنات میں یہ کچھ مجبوراً ہو رہا ہے اور انسان اسے اپنی مرضی اور ارادے سے اختیار کرے گا، جس سے اس کی ذات کی نشوونما بھی ہوتی جائے گی، یعنی معاشرے کی زندگی بھی جنتی ہوگی اور افراد کی ذات کی تکمیل بھی ہوتی جائے گی۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا
تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. یہی وہ نظام ہے جس کے ایک گوشے معاشرتی اور عائلی زندگی کے متعلق کچھ احکام پہلے ابتدائی صورت میں دیے جا چکے ہیں. اسی ضمن میں رسول لوگ تجھ سے عورتوں کے بارے میں مزید باتیں دریافت کرتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ ان امور کے متعلق اللہ تمہیں ان احکام کے تسلسل میں جو پہلے دیے جا چکے ہیں مزید احکام دیتا ہے. یہ احکام یتیم لڑکیوں یا ان عورتوں کے متعلق ہیں جو بلا خاوند رہ جائیں، بیوہ ہو کر یا ویسے ہی خاوند نہ ملنے کی وجہ سے. تم ان کا وہ حق تو دیتے نہیں جو قانون خداوندی نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، اور چاہتے یہ ہو کہ انہیں اپنے نکاح میں لے آؤ. یہ غلط ہے. ان کے واجبات انہیں ضرور دو. یہی حکم ان یتیم لڑکوں کے متعلق ہے جو بے کف اور ناتواں رہ جائیں. مختصراً یہ کہ یتیم کوئی بھی ہو، عورتیں ہوں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، ان کے ساتھ ہمیشہ انصاف کرو، بلکہ انصاف سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر ان سے حسن سلوک کرو. جو بھلائی تم ان کے ساتھ کرو گے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی. خدا تمہارے ہر عمل کا علم رکھتا ہے. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. جو عورتیں سرکشی پر اتر آئیں ان کے متعلق سورت نمبر 4 آیت نمبر 34 میں حکم دیا جا چکا ہے. اس کے برعکس اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی طرف سے سرکشی یا بے رغبتی محسوس کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ جن شرائط پر بھی چاہیں آپس میں مصالحت کر لیں، اس لیے کہ مصالحت بہرحال جھگڑے سے بہتر ہوتی ہے. مصالحت کے لیے ثالثوں کے تقرر کے متعلق پہلے بتایا جا چکا ہے. مصالحت کے معاملے میں بالعموم روپے پیسے کا سوال سد راہ ہو جایا کرتا ہے اور معاملات سلجھنے نہیں پاتے، اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں بخل ہوتا ہے. اگر تم اس جذبے پر قابو پا کر حسن سلوک سے کام لو اور اس طرح قانون خداوندی کی نگہداشت کرو تو اس کا تمہیں اجر ملے گا. خدا کا قانون مکافات تمہارے ہر عمل سے باخبر ہوتا ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. تیسری بات یہ یاد رکھو کہ جب ان حالات کے مطابق جن کا ذکر چوتھی سورت کی آیت نمبر 3 میں آ چکا ہے، تمہارے عقد میں ایک سے زیادہ بیویاں آ جائیں تو تمہیں ان سے عدل کرنا ہوگا. جہاں تک محبت اور جاذبیت کا تعلق ہے مختلف بیویوں سے ایک جیسا سلوک ناممکن ہے. تم ہزار چاہو ایسا کر نہیں سکو گے، اس لیے کہ ان باتوں کا تعلق جذبات سے ہے اور جذبات میں یکسانیت ممکن نہیں. جو عدل مقصود اور ممکن ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی ایک بیوی کی طرف اس قدر نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیوی بالکل ادھر لٹکی رہ جائے، یعنی نہ خاوند والی نہ بے خاوند کی. معاشرتی معاملات میں ان سب سے ایک جیسا سلوک اور برتاؤ کرو. یہ چیز قانون خداوندی کی روح سے تقاضائے عدل کو پورا کر دے گی، اور جو عدم مساوات جذبات کی روح سے پیدا ہوگی اس کے مضر اثرات سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. قانون خداوندی اس طرح حفاظت اور مرحمت کی گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. لیکن اگر باہمی نباہ کی کوئی صورت ممکن نہ رہے اور مصالحتی کوششیں بھی ناکام رہ جائیں تو اس کا علاج علیحدگی طلاق کے سوا کچھ نہیں. تم اس علیحدگی طلاق سے اس لیے نہ روکے رہو کہ اس سے معاشی دشواریاں پیدا ہو جائیں گی. یہ ذمہ داری نظام خداوندی کی ہے. وہ اپنے وسیع ذرائع سے تم دونوں کی ضروریات کا سامان بہم پہنچائے.
اس نظام کی بنیاد ہی وسعت و حکمت پر ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ تم خارجی کائنات میں نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہر شے نظام خداوندی کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے اور ان کی کس طرح نشو و نما ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم نے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے ضوابط قانون دیے تھے کہا تھا، اور وہی بات اب تمہیں کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ قوانین خداوندی کی نگہداشت رکھو، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ اگر تم نے اس روش سے انکار کیا تو اس سے خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کا سلسلہ کائنات بدستور اسی طرح چلتا رہے گا، اسے خارجی سہاروں کی ضرورت نہیں، اور یہی چیز اس کے لیے وجہ حمد و ستائش ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ خدا کے نظام کو کسی اور کار ساز و کار فرما کی ضرورت نہیں، اور اس حقیقت پر کائنات کی پستیاں اور بلندیاں شاہد ہیں۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ لیکن انسان کا معاملہ دیگر اشیاء کائنات سے ان معنوں میں مختلف ہے کہ اشیاء کائنات کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ خدا کے قانون سے سرکشی برت سکیں، اور انسان کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اس کا قانون اختیار کر لے اور چاہے اس سے انکار کر دے۔ ہم نے یہ کچھ اپنی مشیت کے پروگرام کے مطابق کیا ہے، ورنہ ہمارے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ ہم موجودہ نوع انسان کو جو صاحب اختیار و ارادہ ہے ختم کر کے اس کی جگہ ایسی نو لے آئیں جو اشیاء کائنات کی طرح بے چون و چرا قوانین خداوندی کی اطاعت کیے جائے۔ ہم ایسا کرنے پر قادر ہیں۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ لیکن ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے، ہم انسان کے اختیار و ارادے کو طلب نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم اسے اتنا بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم قوانین خداوندی کو چھوڑ کر دوسرے راستے اس لیے اختیار کرتے ہو کہ تمہیں دنیاوی مفاد حاصل ہو جائیں۔ ہمارے قوانین کی اطاعت سے تمہیں دنیاوی مفاد بھی حاصل ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اخروی زندگی کی کامیابیاں اور کامرانیاں بھی۔ خدا تمہاری موجودہ زندگی کی آسائش سازی کی درخواستوں کو بھی سنتا ہے اور مستقبل کی شادابیوں کو بھی نگاہ میں رکھتا ہے۔ خدا کے علاوہ کسی اور کے قانون میں یہ ممکن نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اس نظام کے قیام کے لیے جس میں حال اور مستقبل دونوں کی خوشگواریاں حاصل ہوتی ہیں، بنیادی شرط یہ ہے کہ تم دنیا میں عدل و انصاف کے محافظ و نگران بن کر رہو۔ عدل کے لیے ایک بنیادی عنصر سچی شہادت ہے۔ تم شہادت نہ مدعی کی طرف سے دو نہ مدعا علیہ کی طرف سے، تم خدا کی طرف سے گواہ بن کر کھڑے ہو اور ہمیشہ عدل و انصاف کو مد نظر رکھ کر سچی شہادت دو، خواہ یہ شہادت اور تو اور خود تمہارے اپنے خلاف جائے یا تمہارے والدین یا دیگر رشتہ داروں کے خلاف۔ اس باب میں امیر اور غریب میں بھی کوئی امتیاز نہ کرو، حتیٰ کہ دشمن سے بھی عدل کرو۔ تم زیادہ حق و صداقت سے ہٹ کر ان کے خیر خواہ مت بنو، خدا کو ان کی خیر خواہی کی زیادہ فکر ہے۔ اس کا خیال رکھو کہ تمہارے جذبات کہیں عدل کی راہ میں حائل نہ ہو جائیں، نہ ہی کوئی پیچ دار بات کرو، نہ شہادت دینے سے پہلو صحیح کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ کا قانون مکافات تمہارے تمام اعمال، جذبات اور رجحانات تک سے اچھی طرح واقف ہے۔
يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اس نظام کے سلسلے میں ایک اور اہم اور بنیادی حقیقت کو بھی سامنے رکھو۔ اس نظام کے حامل وہ افراد نہیں ہوں گے جو محض مسلمانوں کے گھر پیدا ہو جانے سے سمجھ لیں کہ وہ جماعت مومنین کے ممبر ہیں۔ یہ جماعت آئیڈیالوجی ایمان کی بنیادوں پر متشکل ہوتی ہے، اور وہی شخص اس کا ممبر ہو سکتا ہے اور رہ سکتا ہے جو اس آئیڈیالوجی کی صداقت پر یقین رکھے۔ لہذا اے جماعت مومنین، تم ہمیشہ اس نظام کے بنیادی اصولوں کی صداقت پر یقین رکھو، اور وہ بنیادی اصول ہیں اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اس کتاب پر ایمان جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ان تمام کتابوں پر ایمان جو اس نے اس سے پہلے نازل کی تھی، اور ملائکہ اور حیات اخروی پر ایمان۔ جو شخص اللہ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور حیات اخروی پر ایمان نہیں رکھتا، ان سے انکار کرتا ہے، تو وہ زندگی کے صحیح راستے سے بہت دور جا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والوں کے متعلق اصولاً تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ ان امور پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ علی وجہ البصیرت بھی ان امور پر یقین رکھیں۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ ایمان سے مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں کسی وقت بھی تذبذب پیدا نہ ہو۔ اگر کیفیت یہ ہو کہ ابھی ایک بات کو مان لیا اور پھر اس سے انکار کر دیا اور اس طرح انکار میں آگے بڑھتے چلے گئے، تو ایسے لوگ قانون خداوندی کے سائے میں اپنی حفاظت کا سامان نہیں پا سکتے، اور نہ ہی انہیں زندگی کی خوشگواریوں کا راستہ مل سکتا ہے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما۔ نہ ہی ایمان کا یہ مطلب ہے کہ اقرار تو کر لیا اس آئیڈیالوجی کا اور اتباع کرتے رہے اپنے جذبات و مفاد کی، یا ظاہر داری سے ساتھ تو رہے جماعت مومنین کے لیکن در پردہ ملے رہے جماعت مخالف سے، ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ ان کے اس روش کا نتیجہ علم انگیز تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔